السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے، اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکاتے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بعضوں نے اور صاحب لے کے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب میں بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی دین یعنی مسلمان ہو گیا۔ پہلے تجھ کو مٹا دوں، یہ کہہ کر تلوار سونت لی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے کی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر قصہ نمبر 6 پر گزرا، کواڑ بند کی ہوئی ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائی۔ ان کی آواز سے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور صفحہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرے نے کواڑ کھولی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مرا۔ بہن نے چھڑوانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا ایسے زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ کہنے لگے کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صفحہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا۔ وہ غصہ کا جوش بھی اس پر مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کی اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس پر سورۃ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا، اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی
بدل گئی، کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئی۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدابیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ تو میرے دوستوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا قصہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن یہ میں آدھا سے بھی کم پیش کیا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے، اور جب ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر آدمی دیکھنے میں تھوڑا بور ہو جاتا ہے، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوستوں، اس کا قصے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بہادر صحابی تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اذان دی اور نماز مکہ مکرمہ کی مسجد یعنی کہ مسجد حرام میں نماز پڑھی۔ اور جب وہ پہلے کافر تھے تو کافروں نے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا ذمہ داری دی، نعوذ باللہ، اس کو ذمہ داری دی اور اس نے قبول کی۔ لیکن راستے میں کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملے تو اس نے کہا کہ جاؤ پہلے اپنے گھر کا تو خبر لو، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو میرے دوستو، یہ پورا واقعہ میں آپ کو آہستہ آہستہ سنا دوں گا۔ بس میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئٹم کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔